جس روز خدا کے روبرو حساب کے واسطے تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی بات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی. تم اللہ کے سامنے تمہارے نام اعمال سے تمہیں حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے جانا پڑے گا. اس ٹائم پر اللہ کو تمہارے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. نام اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے. جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے وہ جنت کو دیکھ لے گا. جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے وہ دوزخ کو دیکھ لے گا. جس شخص کا نام اعمال اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جاوے گا اور خوشی خوشی کے مارے وہ آس پاس والوں سے کہے گا کہ میرا نام اعمال پڑھو، میرے نام اعمال پڑھو، مجھے دہنے میں ہاتھ میں ملا، یعنی میں جنتی ہوں کر کے خوشی ہوگا. میرا تو پہلے ہی سے اعتقاد تھا کہ مجھ کو میرے حساب پیش آنے والا ہے. دنیا میں بھی میرے کو ڈر تھا میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے میں ڈر کر زندگی بسر کیا تو میرے نام اعمال میرے دہنے ہاتھ میں آ گئے. لو پڑھ لو. اس طریقے سے خوشی خوشی رہے گا. گرد و شخص پسندیدہ عیشانی بہشت برین میں ہوگا. وہ شخص جس کے نام اعمال دہنے ہاتھ میں آئے وہ بالکل خوشی خوشی جنت میں جائے گا. وہاں پر ہمیشہ میوے ہوں گے. جنت کا میوے کے بارے میں سورہ واقعہ سورہ رحمان میں پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا. مانی جس کے میوے اس قدر جھکے ہوں گے جس کے حالت میں چاہیں گے لے سکیں گے، جس حالت میں چاہیں گے اس کو اس درخت کا پھل ملے گا. آج درخت کا پھل آم کا پھل توڑنے کے لیے پیڑ کو چڑھنا پڑتا ہے، لیکن جنت میں وہ آم کا پھل نیچے کو جھکا ہوا ہوگا تاکہ جنتی آدمی کو کوئی تکلیف نہ ہو اس چیز کو کھانے کے لیے. اور حکم ہوگا کہ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے سل میں جو تم نے گزشتہ ایام یعنی زمانہ قیام دنیا میں تم اچھے کام کیے تھے، اللہ کے حکام پر چلے تو اس کے مزے میں جنت کے پھل کھاؤ پیو اور مزے کے ساتھ رہو. اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جاوے گا سو نہایتی حسرت سے کہے گا کہ کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرے نام اعمال ہی نہ ملتا. وہ حسرت سے کہے گا اور مجھ کو یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. میرا حساب کتاب کے بارے میں میرے کو خبر بھی نہیں تھا. میں ایسا اندھا بن کے زندگی گزار دیا دنیا میں. کیا اچھا ہوتا کہ موت وہ اولا ہی ختم کر چکی، یعنی موت آ کے ہم کو ختم کر دیا اور ہم خالی ہاتھ قبر میں پہنچ گئے. افسوس کریں گے اس دن افسوس کرنے سے کیا فائدہ. آج دنیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تو اس کو نہیں مانا، تو آخرت میں جب اس بات کو سن لیا تو افسوس کرنے سے کیا فائدہ. میرا مال اور میرا کچھ کام نہ آیا، میری جان بھی مجھ سے گیا گزرا ہوا. میرے مال میرا کام نہیں آیا، میرے رشتہ دار بھی میرے کام نہیں آئے. ایسے شخص کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس شخص کو پکڑ لو اور اس کے توق پہنا دو، پھر دوزخ میں اس کو داخل کر دو. اللہ کا حکم ہوگا. پھر وہ فرشتے اللہ کا حکم کو ذرہ برابر بھی خلاف نہیں کریں گے. پھر ایک ایسی جنجیر میں جس کا پیمائش 70 گز ہے. اللہم اغفر لی، یا اللہ اسی عذاب سے مجھے، میری بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت تک نسل بہ نسل ان سب کو یا حفاظت میں رکھو مالک. میری دعا کو سب کے حق میں قبول فرما دو یا اللہ. ایک ایسی زنجیر میں جس کا پیمائش 70 گز ہے اس کو جھگڑ دو، اس کو اس میں پکڑ لو، باندھ دو. یہ شخص خدا کے بزرگی پر ایمان نہ رکھتا تھا. خدا کیا ہے؟ سب سے پہلا خدا ہے، بڑا ہے، بزرگی ہے. ایسا بزرگی خدا پر ایمان نہ رکھتا تھا
اور خود تو کسی کو کیا دیتا اور اوروں کو بھی غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، اس لیے مستحق عذاب ہوا۔ سو آج اس شخص کو نہ کوئی دوست دار ہے اور نہ اس کو کوئی کھانے کا چیز نصیب ہے، بجز زکم کے دھواں کے۔ زکم کا جھاڑ ایک ہے، اس کا پھل کھائے گا، وہ پیٹ میں ایسا گھولے گا جیسا ہنڈی میں گرم پانی کے ایسا گھولتا ہے، اس طریقے سے اس کا پیٹ کو گھول دے گا۔ اور زکم کے دھواں کے، جس کے بجز بڑے گنہگاروں کے کوئی نہ کھاوے گا، جو بڑا گنہگار ہے وہ اس کو زکم کا درخت کا پھل کھانا پڑے گا۔ پھر بات بیان مضمون مجازت کی، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھو قسم کھا کے فرما رہے، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہم کو دکھائی دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی، جو چیزیں ہم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما